نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے 15 روزے مکمل ہو چکے، اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ماہ رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو جنگ بدر کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور 17 رمضان المبارک ہی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے مالک حقیقی کے پاس چلی گئیں۔ آج میرا موضوع سخن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ میں ان کے فضائل اور ان کے مناقب آپ سے بیان کروں گی، اور اللہ رب العزت سے ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کروں گی کہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کنیزان اہل بیت مصطفیٰ بنائے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور وہ گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ سبحان اللہ! دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، جس کو شاعر اپنی زبان میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ چہرہ انور سے جب پردہ اٹھائے مصطفیٰ، چہرہ انور سے جب پردہ اٹھائے مصطفیٰ، گم شدہ سوئی ملے جب مسکرائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ! سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔ میں نے عرض کی کہ بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون بدنصیب محروم رہے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بخیل۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بخیل کون ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سن کر کے بھی مجھ پر درود نہ پڑھے، یعنی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ اکبر، اس شخص کو بدنصیب کہا گیا، اس شخص کو محروم کہا گیا۔ تو آج میں بھی آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہوں، تو ایک مرتبہ آپ سبھی درود پاک پڑھ لیجئے، اور میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی رفاقت تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات کی کیفیات بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ جب مزاج رسول شدت مرض کی وجہ سے گرانی محسوس کر رہا تھا، اس وقت میرے پاس میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی، کیا آپ کے لیے مسواک لوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا، تو میں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے لی۔ وہ آپ کو سخت محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کی، کیا میں اسے نرم کر دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا اشارہ فرمایا اور فرمایا، ہاں۔ میں نے مسواک چبا کر کے نرم کی، اور آقا کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں دست اقدس داخل کرتے اور اپنے چہرہ انور پر مس کرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات،  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  سکرات،   سکرات،   سکرات،   یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک 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 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے
موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر اپنے دست اقدس بلند کر کے عرض کرنے لگے کہ پھر رفیق الاعلیٰ یعنی رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ موت کے وقت سختی پیش آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سختی محسوس ہوئی، تو پھر اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے لیے موت کی سختی کس قدر ہو سکتی ہے۔ اور لیکن آج ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہیں، ہمیں تو اپنی موت کا کوئی خیال ہی نہیں رہا۔ جب انبیاء کرام موت کی سختی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم گنہگار و سیاہ کار کس طرح اپنی موت کو بھولے پڑے ہیں۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر سرکار کو دیا اور آقا نے اس کو استعمال کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخر تھی کون؟ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کی ماں کا نام ام رومان اور ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ کا جو نکاح ہوا وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے ہی ہوا، لیکن کاشانہ نبوت میں یہ مدینہ منورہ کے اندر شوال 2 ہجری میں آئیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ اور بہت ہی چہیتی بیوی تھی۔ ہمارے آقا حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو، اللہ عز و جل کی قسم مجھ پر عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے لحاق میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ بے شک سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے حضرت سیدہ عائشہ کا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بستر پر ہوتے تو اس وقت بھی حضرت عائشہ کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی جانب سے وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عبادت کا کس قدر ذوق رکھا کرتی تھیں۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ بھی رکھا کرتی تھی۔ سخاوت اور صداقت اور خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی، اور ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے، آپ نے اسی وقت وہ سارے درہم لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزے دار تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا کہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم گوشت منگا لیتی۔ اسی طرح آپ کے فضائل اور مناقب میں بے شمار احادیث آئی ہیں۔ سیدہ عائشہ کی سخاوت کا عالم تو دیکھیں کہ روزے دار ہیں، روزے سے ہیں، لیکن اپنے افطار کا انہوں نے انتظام نہیں کیا، بلکہ جتنی بھی رقم ان کے پاس آئی انہوں نے سب صدقہ اور خیرات میں بانٹ دیا۔ 17 رمضان المبارک شب سہ شنبہ یعنی منگل کی رات مدینہ منورہ کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے قبروں کے پہلو میں دفن کر دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والا ایک ایرانی جو شوربہ بہت اچھا بناتا تھا، ایک دن اس نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنایا اور آپ کو دعوت دینے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا اور
کیا عائشہ بھی میرے ساتھ جائے گی؟ عرض کی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا اور کیا عائشہ بھی؟ اس نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دعوت کا انکار فرما دیا۔ اس نے تیسری دفعہ دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا عائشہ بھی؟ اس نے عرض کی جی ہاں، ان کی بھی دعوت ہے۔ تب آپ دونوں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے اٹھے اور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا کو سیدہ عائشہ سے کس قدر محبت تھی۔ ام المومنین بنت امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خدا میں یوں التجا کی کہ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس قدر مسکرائیں کہ آپ کا سر اپنی گود میں چلا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم میری دعا پر خوش ہوتی ہو؟ عرض کی میں آپ کی دعا پر کیوں نہ خوش ہوں؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک ہر نماز میں یہ دعا میری امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! قربان جائیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی گنہگار امت سے محبت پر کہ حضرت عائشہ کے لیے آپ نے جو دعا فرمائی وہی دعا ہمارے آقا ہم گنہگاروں کے لیے بھی فرماتے رہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ساری عورتوں سے حتیٰ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی افضل ہیں۔ آپ بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں اور آپ علوم قرآنیہ کی ماہر بیوی ہیں۔ اس پر مزید آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ریت کے ذروں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جس طرح ہم ریت کے ذروں کو گن نہیں سکتے، آسمان کے تاروں کو گن نہیں سکتے، اسی طرح ان کی فضائل اور ان کے مناقب بھی بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہیں جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عفت کی گواہی خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں دی۔ حالانکہ جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی بچے سے دلوائی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بزبان خود اپنے زبان قدرت سے اللہ رب العزت نے دی۔ میں آپ کو وہ واقعہ سناتی چلوں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو بے قصور اور طہارت اور با طہارت والی خاتون بتایا، کس طرح سے اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ کی شان میں قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی۔ آخر یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے جو افک کے نام سے مشہور ہے، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہوا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، ان میں سے جس کا نام نکل آتا آپ ان کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے غزوے میں شرکت کے لیے ہمارے درمیان قرآن اندازی فرمائی تو اس میں میرا نام نکل آیا۔ آیت حجاب کے نزول کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ نکلی۔ میں کجاوا میں سوار رہتی اور اسی میں سفر کرتی۔ ہم چلے حتیٰ کہ پیکر انور تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے۔ ہم واپسی پر جب مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات وہاں سے کوچ کا اعلان فرمایا۔ جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا تو میں کھڑی ہوئی
اور قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنے کجاوا کی طرف واپس آئی تو میں نے اپنے سینہ کو مس کیا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ میں واپس اپنے ہار کی تلاش میں گئی تو اس کی تلاش نے مجھے روک لیا، یعنی مجھے دیر ہو گئی، اور وہ لوگ جو میرا کجاوا اٹھا کر چلتے تھے انہوں نے میرا کجاوا اٹھایا اور چلے گئے، اور جس اونٹ پر میں سوار تھی اس پر رکھ دیا، اور ان کا خیال تھا کہ میں اسی کے اندر ہوں۔ لوگوں کو اس کے ہلکے پن کا احساس نہ ہوا۔ میں اس وقت نوعمر تھی۔ لوگوں نے اونٹوں کو اٹھایا اور چل دیے۔ لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا۔ میں لشکر کی جگہ پر آئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں تھی، اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھے گم پا کر میری طرف واپس آئیں گے۔ اسی اسنا میں بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ صبح کے وقت میری جگہ کے قریب آئے اور دور سے کسی سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ جب پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت انہوں نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں جاگ گئی۔ میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے نہ تو کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ ان سے کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبا دیا۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ پکڑ کر کے آگے آگے پیدل چلنے لگے، حتیٰ کہ ہم دوپہر کی سخت گرمی میں لشکر کے پاس آئے اور وہ آرام کرنے کے لیے اترے ہوئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہلاک ہوا جس نے بہتان باندھنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ عبداللہ بن ابی سلول کے پاس عفق کے متعلق باتیں کی جاتی اور انہیں پھیلایا جاتا، وہ ان کو تقویت دیتا، کان لگا کر انہیں سنتا اور انہیں بیان کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر ہم مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد میں 1 مہینہ بیمار رہی اور لوگ بہتان لگانے والوں کی گفتگو میں مشغول تھے، مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ یعنی جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی اور حضرت صفوان کے ساتھ وہ جب واپس آئیں تو اس پر لوگوں نے ان پر بہتان لگایا، ان پر حضرت عائشہ صدیقہ پر بدکرداری کا الزام لگایا گیا، اور یہ ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علم میں نہیں تھی۔ وہی وہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میں بیمار تھی اور مجھے اس کا کوئی علم بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جب میں کمزور ہو گئی تو ام مستح کے ساتھ مناصع کی طرف نکلی۔ وہ ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی، ہم رات کو ہی باہر جایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا بنانے سے پہلے کی بات ہے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب میں ام مستح کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی تو ام مستح اپنی چادر کے باعث پھسل کر گر پڑی اور کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی، کیا تم ایسے شخص کو برا بھلا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک تھے؟ تو اس پر انہوں نے مجھے اہل عفق کے متعلق بتایا، یعنی جو بہتان مجھ پر گڑھے گئے تھے اس کے بارے میں بتایا۔ اس بات نے میری بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کہنے کے بعد میرا حال دریافت فرمایا۔ میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کر لوں۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ جب میں وہاں چلی گئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری پیاری والدہ، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میری والدہ نے کہا کہ اس پر پرواہ نہ کرو، بخدا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت ہو اور اس کے خاوند کو اس سے محبت ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہ اس کے حق میں باتیں بناتی ہیں اور عیب لگاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
کہ میں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ فرماتی ہیں میں اس رات صبح تک روتی رہی کہ میرے آنسو نہیں رکتے تھے اور نہ ہی مجھے نیند آئی، پھر میں صبح کے وقت بھی روتی رہی۔ اس دوران محبوب رب عالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے ساتھ اسامہ بن زید کو بھی بلایا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے فراق کے متعلق ان دونوں سے دریافت فرمایا اور مشورہ لیا۔ اسامہ بن زید نے عرض کی ہم تو ان میں بھلائی ہی جانتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل نے آپ پر تنگی نہیں فرمائی، ام المومنین کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، آپ حضرت سید بریرہ سے دریافت کر لیجئے، وہ آپ سے سچ بولیں گی۔ تو آقا نے حضرت سیدہ بریرہ کو طلب فرمایا اور فرمایا اے بریرہ، تم نے عائشہ میں کچھ دیکھا ہے جس سے تمہیں کبھی اس پر شک ہوا؟ حضرت سیدہ بریرہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے حضرت سیدہ عائشہ میں کچھ ایسا نہیں دیکھا، میں نے ان میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جسے ان کو معیوب خیال کروں۔ ہاں یہ کہ وہ ایک کمسن لڑکی ہیں کہ آٹا گوندتی ہوئی سو جاتی ہیں، گھریلو کام کرتے ہوئے سو جاتی ہیں، اور بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس روز بھی روتی رہی، میرے آنسو نہ رکتے تھے اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والدین صبح کے وقت میرے پاس آئے، حالانکہ میں مسلسل 2 راتیں اور 1 دن سے روتی رہی تھی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی، حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ میرا رونا میرا جگر پھاڑ دے گا۔ ایک دفعہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں رو رہی تھی، اسی اسنا میں ایک انصاریہ عورت اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے، میں نے اسے اجازت دی تو اس نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ جب میرے متعلق قیل و قال ہو رہی تھی اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے پاس تشریف نہیں لائے تھے، 1 مہینہ انتظار کیا لیکن میرے معاملے کے متعلق آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تشہد پڑھا، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو تو ان قریب اللہ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم گناہ میں ملوث ہو تو اللہ سے استغفار کرو، اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اعتراف جرم کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آقا نے اپنا کلام پورا فرمایا میرے آنسو رک گئے، حتیٰ کہ میں 1 قطرہ آنسو بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان بھی نہ تھا کہ اللہ عز و جل میرے معاملے میں وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند کی حالت میں خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ مجھے بری فرما دے گا۔ اللہ کی قسم نبیوں کے سالار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس سے علیحدہ نہ ہوئے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا تھا، حتیٰ کہ آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا۔ وحی کی شدت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی حالت ہونے لگی جو پہلے ہو جایا کرتی تھی۔ سخت سردی میں بھی آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو موتیوں کے مثل آپ سے پسینے کے قطرے گرا کرتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وحی کی شدت زائل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ اللہ عز و جل نے اس بہتان سے تجھے بری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو بہتان لگایا گیا، جو ان پر داغ لگائے گئے، جو ان کو بدکردار کہا گیا، اللہ رب العزت سے بھی گوارا نہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کی شان میں ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔
آج ہم سیدہ عائشہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ سارے گناہوں کو آج ہم ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بے پردگی بھی ہم کرتے ہیں، آج چغلخوری اور غیبت بھی ہم کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہم نہیں کرتے تو وہ نیکیاں ہیں۔ ہم نیکیوں سے اس قدر دور ہو گئے کہ ماہ رمضان مبارک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اپنے خیالات کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سبھی کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اب میں اس دعا کے ساتھ آپ سبھی سے رخصت ہونا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرہ مغفرت میں اللہ ہماری بخشش فرمائے، اور جو آخری عشرہ ہے اس میں ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔